السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے، ورنہ میں تم لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، اور اسی وقت واپس آنا جب تم بیگم صاحبہ کو تلاش کر لو۔ اس وقت غصے میں اس کا برا حال تھا۔ مسکان، مجھے تم سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑ لیا اور زور زور سے کھینچنے لگا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس سے بھی زیادہ درد اسے اپنے دل میں اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے ہی اسے یہاں پر لایا تھا، لیکن اب نہ جانے کیوں اسے شدید بے چینی ہو رہی تھی اور اس لڑکی کی فکر بھی ہو رہی تھی۔ اسے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پریشے کمرے کے اندر داخل ہوئی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہنے لگی، تم نے مجھے کہا تھا کہ تم اسے سب کے سامنے ذلیل کرنے کے بعد اپنا لو گے۔ تم نے آخر اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہاں بھیجا ہے تم نے اسے؟ وہ اس کے قریب آ کر اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں پوچھ رہی ہوں کہ تم نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تمہارے ساتھ میں نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب کر دو۔ میں تم جیسے مرد کی فطرت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، مگر اس کے باوجود بھی میں نے تم پر یقین کرنے کا فیصلہ کیا۔ تم مجھ پر الزام نہیں دے سکتی۔ تمہاری بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ہم دونوں کا ہی ہاتھ ہے۔ تم بھی اس میں برابر کی شریک تھی۔ اب تم معصوم بن کر اس سب میں سے نکل نہیں سکتی۔ اگر میں پھنسا تو تم بھی ضرور پھنسو گی۔ یہ کہہ کر وہ وہیں صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ آس پاس گہرا جنگل ہے اور یہاں پر بہت سے جنگلی جانور بھی موجود ہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں کسی جنگلی جانور نے اسے اپنی غذا نہ بنا لیا ہو۔ بس کر جاؤ، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتی تو اس طرح کی باتیں کر کے مجھے مزید پریشان نہ کرو۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں تلاش کرنی ہے۔ مجھے اس سے محبت ہے۔ بڑی جلدی یاد آ گیا ہے تمہیں؟ پریشے، اگر تو تمہارا یہاں پر آنے کا مقصد میری پریشانی میں اضافہ کرنا ہے تو خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ میں مزید سر درد نہیں جھیل سکتا۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اب وہ وہاں پر تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ مسکان عرفان صاحب کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ حویلی والوں کی جان تھی۔ اس کی ہر بات منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ سبھی اسے بہت محبت کرتے تھے، اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے تھے۔ وہ نہ صرف بہت معصوم تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شریف بھی تھی، پڑھائی میں بھی آگے آگے تھی۔ کبھی بھی اسے فضول کی سرگرمیوں میں دلچسپی نہیں رہی تھی، ہمیشہ ہی اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی بہن پریشے تھی جو خوبصورتی کے معاملے میں بہن سے کم تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مسکان سے بہت جلتی تھی۔ دونوں سگی ہونے کے باوجود بھی کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پائی تھی۔ سمرا بیگم جب اپنی بیٹیوں کا رویہ دیکھتی تھی تو ان کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ اپنی بیٹیوں کو ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا تھا، مگر پریشے سدھرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ جہاں تک مسکان کا سوال تھا تو وہ بہت ہی اچھی تھی، ہمیشہ ہی ماں کی بات مانتی تھی۔ جس کام سے منع کیا جاتا تھا منع ہو جاتی تھی، اور جو کام کرنے کے لیے کہا جاتا تھا بہت ہی ذمہ داری سے کرتی تھی۔ اس کے مقابلے میں چھوٹی بہن کا رویہ بہت ہی خراب تھا۔ نہ صرف وہ اپنی بہن سے بدتمیزی کرتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حویلی کے ہر دوسرے فرد کے ساتھ منہ ماری کرتی تھی۔ حویلی کا یہ رواج تھا کہ ہر فیصلہ گھر کا بڑا کرتا ہے، چاہے وہ دادا جان ہو یا دادی جان ہو۔ ان کی دادی کا برسوں پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، اسی وجہ سے حویلی میں اس وقت فیصلے کا حق دادا جان کو تھا۔ مسکان حویلی کی وہ واحد لڑکی تھی جسے پڑھائی کرنے کا شوق تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، ورنہ لڑکیوں کی شادیاں کم عمری میں ہی طے ہو جاتی تھیں۔ جب اس نے دادا کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، تمہاری ہر خواہش پوری کرنا میرے لیے باعث خوشی ہے۔ تمہیں جس چیز کی بھی تمنا ہو تم اس کا اظہار میرے سامنے کر سکتی ہو۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تمہاری سب آرزوؤں کو پورا کروں۔ جب وہ اپنی پوتی سے یہ بات کر رہے تھے تو پریشے دروازے کے باہر کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔
وہ جتنا اپنی بہن کو نیچا دکھانا چاہتی تھی، اس کی بہن اتنی ہی سب لوگوں کی پسندیدہ بنتی چلی جا رہی تھی۔ مزید 1 سال گزرا تو پتہ چلا امریکہ سے ان کا کزن عالم شاہ آ رہا ہے۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، حد سے زیادہ ضدی، لاڈلا، اپنی منمانی کرنے والا، خودسر اور بہت ہی غصیلا تھا۔ وہ مزاج جگہ بھی بہت تیز تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتا تھا اور کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے اپنے والدین سے بھی بات کرتے ہوئے اکثر ہی گھبراتے تھے۔ جب وہ غصے میں ہوتا تھا تب تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کے پاس جائے۔ اسے ہمیشہ سے ہی ماڈرن لڑکیاں پسند تھیں۔ دبوسی لڑکیوں کو دیکھ کر اسے شدید کوفت محسوس ہوتی تھی۔ جب اس کی ماما نے اس سے مسکان کے بارے میں بات کی تو وہ صاف الفاظ میں انکار کرتے ہوئے کہنے لگا، کم از کم میرے اتنے برے بھی دن نہیں آئے کہ میں اپنی زندگی میں اس بیوقوف لڑکی کو شامل کر دوں جسے ناولز کے علاوہ اور کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ خفگی سے کہنے لگی، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ بہت ہی اچھی بچی ہے، پڑھائی میں بھی بہت تیز ہے، گھر کا سارا نظام بھی سنبھالا ہوا ہے۔ ماما جان، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، میں اپنی زندگی میں بیوی لاؤں گا، کوئی نوکرانی نہیں۔ گھر کے کام کرنے کے لیے تو نوکر چاکر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ مجھے کیسی لڑکی چاہیے جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، زمانے کا سامنا کر سکے اور جس کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے بھی فخر محسوس ہو۔ میں نے بہت پہلے اس لڑکی کو دیکھا تھا، تقریباً 10 گز کا تو اس کا دوپٹہ تھا، مکمل طور پر خود کو چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ مجھے اس طرح کی لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ ناصرہ بیگم بھی چپ کر گئی تھی۔ اپنے بیٹے کی فطرت کے بارے میں جانتی تھی کہ جب وہ ایک بار کسی چیز سے انکار کر دیتا ہے تو اس کے لیے اسے منانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اگر اسے بار بار تنگ کیا جائے تو وہ الٹا غصہ ہو جاتا ہے۔ 2 دن کے بعد ان کی فلائٹ تھی اور وہ بہت زیادہ پرجوش تھی، اپنے سب رشتہ داروں کے لیے تحائف خرید رہی تھی۔ اسی سلسلے میں بازار کے چکر بار بار لگ رہے تھے۔ ایک دن وہ گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا جب موبائل بجنے لگا۔ پہلے تو اس نے اگنور کیا کیونکہ یہ اس کی مما کا فون تھا جو یقیناً وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ دوسری بار بجا تو اس نے پھر بھی نظر انداز کیا۔ تیسری بار اور پھر چوتھی بار بجا تو اس نے غصے سے کال اٹینڈ کر لی۔ وہ ویڈیو کال تھی جو پاکستان سے آئی تھی۔ انسان میں صبر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جب دوسرا شخص اٹینڈ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت مصروف ہے یا آس پاس موجود نہیں ہے۔ بار بار کال کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا تمہیں کبھی کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ مسکان تھی۔ جب اس نے یہ لہجہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس موبائل ہوگا، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ اگر میری مما کے پاس ہوتا تب بھی وہ تمہیں اسی طرح سے ڈانٹتی۔ انسان میں سیلف ریسپیکٹ نام کی بھی چیز ہوتی ہے۔ ایک بار تم نے کال کی، اگلے نے نہیں اٹھائی تو ضروری نہیں ہے کہ اس انسان کے پیچھے ہی پڑا جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، مسکان نے غصے سے کال کاٹ دی تھی کیونکہ اب وہ کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھ رہا تھا۔ وہ کسی کی اتنی باتیں سننے کی بالکل بھی عادی نہیں تھی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، وہ غصے سے بڑبڑانے لگی۔ دوسری طرف اس کا بھی حال اس سے مختلف نہیں تھا۔ آج تک کسی نے بھی اس کے منہ پر فون نہیں کاٹا تھا۔ اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی، دوبارہ سے کال ملائی تاکہ اس کو باتیں سنا سکے، لیکن مسکان نے اس بار کال کاٹ کے موبائل ہی بند کر دیا تھا۔ اس سے تمہیں پاکستان جا کر حساب لوں گا، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ سب کچھ بھول کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کی زندگی میں اس کے علاوہ بھی بہت سے غم تھے۔ تقریباً 2 دن کے بعد جب وہ پاکستان آیا تو اس کی نظریں اسی لڑکی کو تلاش کر رہی تھیں جس نے نہ صرف اس کی کال کاٹنے کی جرت کی تھی بلکہ اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی۔ وہ دادا جان کے پاس بیٹھا ہوا تھا مگر آنکھیں مسلسل دائیں بائیں ہو رہی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کیا کسی کو تلاش کر رہے ہو سکتا ہے جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ فی الحال یہاں پر موجود نہ ہو۔ انسان میں تھوڑا سا صبر ہونا چاہیے۔ دادا کی بات سن کر اسے اپنی بات یاد آ گئی۔ وہ یہی سب کچھ تو اس دن مسکان کو بھی کہہ رہا تھا۔ وہ فوراً سے شرمندہ ہو گیا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ارے نہیں دادا جان، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ میں نے کس کو تلاش کرنا ہے؟
یہاں پر میں صرف اور صرف آپ کے لیے آیا ہوں اور آپ میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور خوشی کی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ بس بیٹا، بس، اب زیادہ مسکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو ویسے ہی بات کر رہے ہو جیسے میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ ارے بیٹا، تم میرے ہاتھوں میں کھیل کر جوان ہوئے ہو، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ اگر تم مجھے بتانا نہیں چاہتے تو یہ پھر اور بات ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، کیونکہ اب سب لوگ ہی اسے عجیب و غریب نظروں سے گھورنے لگے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت اور وجیہہ تھا، اور اس کی اسی خوبصورتی نے تو اسے مغرور بنا دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک دنیا ہے جو اس پر فدا ہونے کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف ارسلان، جو کہ مسکان کے چچا کا بیٹا تھا، بچپن سے ہی اسے پسند کرتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں یہ بات دبا کر رکھی ہوئی تھی کہ جوان ہو کر وہ اسی لڑکی سے نکاح کرے گا۔ کافی دنوں سے وہ انہی کوششوں میں لگا ہوا تھا، کیونکہ اسے پتا چلا تھا کہ اس کا ایک اور کزن ملک میں واپس آ گیا ہے۔ اس کے لیے لڑکی کی تلاش جاری ہے۔ اسے اپنی ٹینشن ہو رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت ہی اس لڑکے کی منگیتر بن جائے۔ اسی وجہ سے اس نے ماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس سے پہلے ہی اس نے اپنی بہن سے بات کر لی تھی، کیونکہ وہ کافی عرصے سے اسے پریشان کر رہی تھی کہ بھائی، اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کا رشتہ لے کر وہاں پر جاؤں گی۔ سونیا نے جب بھائی کی پسند جانی تو خوشی سے چلانے لگی۔ مسکان سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی، اور کہیں نہ کہیں اس نے بھی اپنے دل میں یہ بات دبا کر رکھی ہوئی تھی کہ وہ بھائی سے اس کے بارے میں ضرور بات کرے گی۔ تم ایک بار اس سے میرے بارے میں پوچھنا، وہ جو کوئی بھی جواب دے گی مجھے منظور ہوگا۔ بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم اسے گھر پر ہی لے کر آ جاؤ۔ تم اسے اپنے کمرے میں لے جانا، کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھول دینا تاکہ میں بھی تم لوگوں کی باتیں سن سکوں، مجھے بھی پتا چلے کہ اس کی میرے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ ارسلان بہت زیادہ پرجوش ہو گیا تھا۔ بھائی کی اس قدر بے صبری پر وہ کھل کر مسکرا دی اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ آپ اتنے قابل ضرور ہیں کہ وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گی۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شادی میں تھوڑی سی دیری طلب کرے، لیکن دیکھیے گا وہ آپ کو کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کرے گی۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا، یا پھر وہ لڑکی ہی بتا سکتی ہے۔ اگلے دن وہ اسے زبردستی لے کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ مسکان کی ایک بہت ہی ضروری پریزنٹیشن تھی جسے اس نے تیار کرنا تھا، لیکن اپنی کزن کے بار بار کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چلی آئی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ جب کوئی اسے اس کا کام کرنے سے روکتا تھا تو اس کا دماغ اسی طرح سے گھوم جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ یہاں سے اٹھنے کے لیے پر تول رہی تھی جب سونیا نے اچانک ہی پوچھا کہ تمہیں میرے بھائی کیسے لگتے ہیں؟ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ اگر بھائی کے ساتھ تمہاری شادی ہو جائے تو کیسا؟ ابھی اس نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ وہ چیخ پڑی اور کہنے لگی، کہیں تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا سوچ کر تم نے مجھ سے یہ بات کی ہے؟ تم نے اپنے بھائی کو دیکھا؟ وہ بالکل بھی میرے قابل نہیں ہے۔ 12ویں کے بعد تو اس نے پڑھائی ہی چھوڑ دی تھی۔ مجھے دیکھو، میں یونیورسٹی کی طالب علم ہوں۔ اب کیا میرے لیے صرف اور صرف وہی لوفر انسان بچا ہے؟ ارسلان، جو کہ باہر کھڑا تھا اور کچھ اچھا سننے کی امید کر رہا تھا، جب اس نے یہ الفاظ سنے اسے لگا کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہے۔ اس کا دل یکدم ہی دھڑکنا رک گیا تھا۔ دوسری طرف مسکان نان سٹاپ بولے چلی جا رہی تھی۔ سونیا کو بھی اس سے اس قدر بدتمیزی کی امید نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ اسے فی الحال اپنے بھائی کے لیے دکھ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی دل کی حالت کو بھی سمجھتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس وقت کتنی تکلیف میں ہوں گے۔ جب وہ دونوں باہر نکلی تو ارسلان وہاں پر نہیں تھا۔ یقیناً وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ مسکان، میں تمہیں بہت اچھا سمجھتی تھی، لیکن تم نے بہت ہی غلط باتیں کی ہیں، کیونکہ تم مجھ سے بڑی ہو اور میں تمہاری عزت کرتی ہوں۔ اسی وجہ سے میں تمہارے ساتھ بدتمیزی کر کے اپنی عزت کم نہیں کروا سکتی، لیکن میں تمہیں اتنا ضرور کہوں گی کہ یوں کسی انسان کو جج کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر میرے بھائی نے
زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کام کاج کے نہیں ہیں۔ وہ ایک بہت ہی بڑے بزنس کو چلا رہے ہیں، اور یہ بھی تو ایک ہنر ہے جو کہ کسی کسی کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جہاں تک ڈگری حاصل کر کے نوکری کرنے کا سوال ہے تو وہ بھی بھائی کر ہی لیں گے، لیکن وہ اتنی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی اتنا آگے بڑھ سکیں گے جتنا وہ ایک بزنس میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے تمہیں جواب دے دیا۔ تم نے صرف جواب نہیں دیا بلکہ تم نے بہت غلط باتیں بھی کی ہیں، اور شاید تمہیں جلد ہی اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر سونیا دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس کے منہ پر دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ مسکان کو یہ سب دیکھ کر غصہ تو بہت آیا، مگر چونکہ فی الحال وہ ان کے گھر میں رکی ہوئی تھی، اسی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکی اور خاموشی سے گھر پلٹ آئی۔ اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ اچانک ہی عالم اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تو تم وہ لڑکی ہو جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی جرت کی ہے؟ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر اپنی کمپٹی مسلتے ہوئے کہنے لگی، دیکھیں میرے پاس آپ جیسے فضول انسان سے بحث کرنے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ہے۔ میری ایک بہت ہی ضروری پریزنٹیشن ہے جسے میں نے تیار کرنا ہے۔ آپ مہربانی کر کے میرے راستے سے ہٹ جائیں، ورنہ… بات کرتے کرتے وہ خاموش ہوئی تو وہ اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، ورنہ کیا؟ مجھے بھی بتاؤ، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا کر سکتی ہو۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اسی وقت ہی دادا جان وہاں پر چلے آئے۔ مسکان جلدی سے سائڈ سے ہو کر نکل گئی۔ بیٹا، اگر تمہیں یہ لڑکی پسند ہے تو تم مجھ سے بات کرو، میں اس کے والدین سے بات کر کے تمہارا رشتہ طے کروا دوں گا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کا پوتا ان کی پوتی کو پسند کرنے لگا ہے، اسی وجہ سے اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ ارے نہیں دادا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کبھی خواب میں بھی اس سے شادی کرنے کے بارے میں نہ سوچوں۔ وہ ایک نمبر کی فضول لڑکی ہے اور مجھے اس طرح کی لڑکیوں سے چڑ ہے۔ بس کچھ دنوں پہلے اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا، اسی کا حساب لینے کا سوچ رہا تھا، لیکن اب فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے اسے معاف کر دوں گا۔ بات مکمل کر کے وہ مسکراتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ رات کے وقت جب وہ اپنی پریزنٹیشن بنا کر فارغ ہوئی تو اس کا ذہن تھوڑا سا سکون میں آیا تھا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو اسے دن کے واقعات بھی یاد آنے لگے۔ اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے اس قدر فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر اسے انکار ہی کرنا تھا تو شائستگی سے کرتی، آخر اس قدر فضولیات بکنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور سونیا کو کال ملائی۔ دوسری طرف سے اس کی کال کاٹ دی۔ یقیناً وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ مسکان بھی اس کے دل کی حالت سمجھ رہی تھی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا۔ وہ دوبارہ سے اپنی کزن کے گھر کی طرف چل دی۔ ابھی وہ صحن کے درمیان سے گزر ہی رہی تھی کہ اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ارسلان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مزید شرمندہ ہو گئی، لیکن پھر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ وہ ساری باتیں اس نے نہیں سنی، اور اسے اس بات پر بھی یقین تھا کہ اس کی کزن کبھی بھی اپنے بھائی کو وہ ساری باتیں نہیں بتائے گی۔ جب وہ اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تو ارسلان اسے دھیمے لہجے میں پوچھنے لگا، یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کون سی یونیورسٹی اچھی رہے گی؟ وہ مزید شرمندہ ہو گئی تھی۔ آپ اتنا اچھا بزنس سنبھال رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے پڑھائی کی؟ آپ اپنے بزنس کی طرف ہی توجہ دیں۔ میں نے تم سے جس چیز کے لیے مشورہ مانگا ہے مجھے اس کا جواب دو، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے یونیورسٹیز پر اچھی خاصی ریسرچ کی تھی۔ اگر تمہاری یونیورسٹی میں اچھے سبجیکٹ پر آ رہے ہیں تو کیا میں وہیں پر آ جاؤں؟ اب کی بار وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، یہ بہت ٹھیک رہے گا، آپ میری ہی یونیورسٹی میں چلیں، اس طرح مجھے بھی جانے میں آسانی ہو جایا کرے گی۔ اس کا بھی یونیورسٹی میں پہلا ہی سیمسٹر تھا۔ ارسلان نے بھی اس کے ساتھ ہی اس کی کلاس میں ہی داخلہ لے لیا تھا، مگر اسے زیادہ محنت کرنی تھی تاکہ پہلے سیمسٹر کو پاس کر سکے، اور اس نے محنت کی بھی۔ اس نے یہ ثابت کر دکھایا کہ جب انسان کسی کام کو کرنے کا
سچے دل سے ارادہ کرتا ہے تو وہ کام خود بخود ہی پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ آنے جانے لگے تھے، ایک دوسرے کو بہت قریب ہو گئے تھے۔ ارسلان نے اس کا چھوٹی چھوٹی چیز میں خیال رکھتا تھا، اسے عزت دیتا تھا، اسے محبت دیتا تھا، اس سے پیار سے بات کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں اگر کوئی لڑکا اس کے قریب جاتا تو وہ فوراً غصے میں آ جاتا تھا۔ وہ اسے یوں ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس کی بہت ہی قدر کرتا ہے اور اس کے لیے بہت ہی پوزیسو ہے۔ ایک لڑکی کو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا کہ مرد اس کی حفاظت کرے، اس سے محبت کرے۔ مسکان کو یہ سب کچھ مل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کی حالت بھی بدلنے لگی تھی اور وہ اپنے دل میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ جب تھوڑا سا وقت مزید گزرا تو اس کے دادا جان نے اس کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر دیا۔ مسکان کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے بہت ہی واویلا مچایا تھا، مگر اب کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک زمانے میں جب انہوں نے اپنی بیٹی سے ارسلان کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس انسان سے شادی نہیں کروں گی، وہ جاہل ہے۔ لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کب اس کی نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اس انسان کے قریب چلی گئی، کب وہ اسے پسند کرنے لگی اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ ان کے خاندان کا ایک رواج تھا کہ جب وہ کسی کو زبان دیتے تھے تو مرتے دم تک اپنی بات سے نہیں پکڑتے تھے۔ دادا جان نے بھی اسے یہی کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اب فیصلہ کر چکا ہوں، ان لوگوں کو میں ہاں میں جواب دے چکا ہوں، اب انکار کی کوئی صورت بچتی ہی نہیں ہے۔ تم عزت کے ساتھ اپنی ڈگری مکمل کرو اور پھر ڈگری کے فوراً بعد ہی تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ وہ ایک دن یونیورسٹی میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی دنوں سے ارسلان بھی نہیں جا رہا تھا کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس دن وہ اچانک ہی وہاں پر پہنچ گیا۔ اس نے یوں اداس بیٹھا دیکھ کر وہ اس کے پاس چلا گیا اور تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے میری گڑیا کو؟ میری گڑیا پریشان کیوں ہے؟ وہ شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ میں تمہاری وجہ سے پریشان ہوں۔ آخر تم کس طرح کے انسان ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی فکر نہیں ہے کہ ادھر یہ لوگ میری شادی کر رہے ہیں اور تم انتہائی اطمینان سے بیٹھے ہوئے اپنی ڈگری پوری کر رہے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ کون تمہاری شادی کر رہا ہے؟ اس نے مکمل طور پر انجان بننے کی ایکٹنگ کی۔ کیا تمہیں واقعی نہیں پتا؟ دادا جان نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور اپنے کسی دوست کے بیٹے کے ساتھ بہت جلد ہی میرا نکاح کرنے والے ہیں۔ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں پتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ آج میں خود ہی اس بات کا اعتراف کر لیتی ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور اب تمہارے ساتھ ہی زندگی گزارنا میرا سب سے بڑا خواب ہے۔ اس کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی جسے اس نے فوراً ہی دبا لیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے بولا، تم فکر مت کرو، میری شادی تمہیں سے ہوگی اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے کسی بھی حد سے گزرنا پڑا تو میں گزرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ جہاں تک دادا جان کا سوال ہے تو فی الحال تم انہیں تنگ نہ کرو، جتنا تم ان کو بولو گی وہ اتنا ہی انکار کریں گے، ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دو۔ ادھر اس کی منگنی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور ادھر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے عالم کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ بلا شبہ اس لڑکی کو پتہ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی اس لڑکی کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، لیکن اب اس کی شادی کا سن کر اسے ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ صبح سے وہ پریشان تھا اور گھر میں کبھی ادھر گھوم رہا تھا تو کبھی ادھر جا رہا تھا۔ اس کی مما اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہنے لگیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری سوئی ہوئی محبت جا گئی ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا مما؟ مطلب صاف ہے، میں نے آج صبح ہی تمہیں اس کی منگنی کی خبر سنائی ہے اور صبح سے تمہاری حالت بہت خراب ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اگر تم کہو تو میں دادا جان سے، خدا کا واسطہ ہے امی، اس طرح کے فضول خیالات اپنے ذہن میں نہ لایا کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایسا ہو بھی تو میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا تھا، مگر اس کا دل اب حد سے زیادہ بھاری ہو گیا تھا۔ وہ بلا شبہ خود سے نظریں چراتا، لیکن اب اس کا دل اس چیز سے انکار نہیں کر پا رہا تھا کہ ہاں وہ اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا اور وہ اسے کسی حد تک پسند بھی کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی جس پرسنالٹی کا مذاق بناتا تھا اب وہ پرسنالٹی اسے اچھی بھی لگنے لگی تھی۔
وہ جس دوپٹے کو پاکستان کا جھنڈا کہتا تھا، اب وہ اس دوپٹے کی قدر بھی کرنے لگا تھا، کیونکہ یہاں پر آنے کے بعد اس کے خیالات بھی بدل گئے تھے۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ مرد اسی عورت کے ساتھ چلتا ہوا اچھا لگتا ہے جو ایک مضبوط کردار کی مالک ہوتی ہے۔ وہ عورتیں جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، ان کے ساتھ زندگی گزار کر مرد ہمیشہ ہی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ جگہ جگہ پر اسے لوگوں کی عجیب و غریب نظریں برداشت کرنی پڑتی ہیں، دوسرے مردوں کے جملے اور باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ارسلان کو بھڑکانے میں سب سے بڑا کردار پریشے نے ہی ادا کیا تھا۔ دراصل اس دن اس نے بھی ان لوگوں کی باتیں سن لی تھی۔ یہ اپنی بہن سے بدلہ لینے کا بہترین وقت تھا۔ ہمیشہ ہی بہن کی وجہ سے اسے سب لوگ نظر انداز کر دیتے تھے۔ اب اس کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنی بہن سے اس سب کا بدلہ لے لے۔ اس نے ہی ارسلان کو مشورہ دیا تھا کہ کیوں نہ آپ اس کے ساتھ ہی ڈگری حاصل کر لیں، اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسائیں اور پھر بعد میں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیجیے گا، یا بس کسی طرح سے اپنا بدلہ پورا کر کے اپنے دل کو تسکین پہنچا لیجیے گا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے اس کے پاس بیٹھ کر اسے بھڑکاتی رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ارسلان نے بھی ڈگری حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب قسمت اسے ایک سنہری موقع بھی فراہم کر رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شادی سے 1 رات پہلے ہی اسے گھر سے بھگا کر لے جائے گا، اور پھر اگلے دن بارات کے چلے جانے کے بعد وہ اسے گھر بھیجے گا۔ تب وہ اس کے قدموں میں گرے گی، اس سے رحم کی بھیک مانگے گی، سب لوگوں کے سامنے وہ اس پر احسان کرتے ہوئے اسے نکاح کر لے گا۔ اس طرح نہ صرف اس کی جو ذلت ہوئی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی اس کے اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ مہندی کی رات تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دل میں کسی اور کا نام لیے ہاتھ میں کسی اور کے نام کی مہندی لگنے والی تھی، اور یہ احساس بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ جب اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور پریشے جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ بہن کی بات سن کر وہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم یہ مجھ سے کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ اسی انداز میں بات کر رہی ہوں جس انداز میں مجھے بات کرنی چاہیے۔ تم نے ارسلان بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ تم ان سے شادی کرو گی، کیونکہ تم ان سے بے پناہ محبت کرتی ہو۔ اب تم کیسے کسی اور کی دلہن بن سکتی ہو؟ بہن کی بات سن کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے اور ارسلان کے رشتے سے واقف ہو گئی ہے۔ وہ اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، تم خود ہی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں خود بہت زیادہ بے چینی محسوس کر رہی ہوں۔ میں بھی اس انسان سے محبت کرتی ہوں اور اسے اپنانا چاہتی ہوں، لیکن گھر والے راضی ہی نہیں ہو رہے۔ اگر گھر والے راضی نہیں ہو رہے تو کیا ہوا؟ تم دونوں تو راضی ہو، اور نکاح ویسے بھی تم دونوں کی مرضی سے ہوگا۔ شادی زندگی میں سب سے اہم کام ہوتا ہے جو انسان کو اپنی مرضی کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ کیا فائدہ تمہاری اس شادی کا؟ تم اس انسان کی زندگی میں بھی چلی جاؤ گی، لیکن کبھی بھی اس سے وہ محبت نہیں کر پاؤ گی جو تم نے ارسلان سے کی ہے۔ میرا مشورہ مانگو تو آج ہی گھر سے بھاگ جاؤ، جا کر اس سے نکاح کر لو، اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد آ کر گھر والوں سے معافی مانگ لینا۔ سب لوگ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے یقینی سے کہنے لگی، تم مجھے اس طرح کا مشورہ کیسے دے سکتی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر دادا جان کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ مجھے گولی سے اڑا دیں گے۔ جب تک دادا جان کو اس بارے میں پتہ چلے گا تب تک تم دونوں ایک مضبوط رشتے میں بن چکے ہوگے، اور ویسے بھی وہ اتنی بھی ظالم نہیں ہے۔ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، میں خود ہی سنبھال لوں گی۔ مجھے یہ ساری باتیں کرنے کے لیے ارسلان نے ہی بھیجا ہے۔ تم اس سے کال پر بھی بات کر سکی ہو۔ مسکان نے جلدی سے کال ملائی تو دوسری طرف سے ارسلان نے اس کی کال اٹھائی اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولا کہ تمہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر چیز کو سنبھال لوں گا۔ تم بس خاموشی اور احتیاط سے گھر سے باہر نکلو، کسی کو بھی خبر نہ ہونے پائے۔ میں پچھلے دروازے کے قریب کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر اس دن وہ اپنے گھر والوں کی محبت کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اس انسان کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی جس سے وہ محبت کا دعویٰ کرتی تھی۔ وہ اسے اپنے فارم ہاؤس پر لے کر چلا گیا۔ میں تمہارے لیے یہاں پر آ گئی ہوں، اب آؤ جلدی سے ہم نکاح کر لیتے ہیں۔
اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک مضبوط رشتے میں بن جاتے ہیں، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ اس کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں کیا لگا تھا؟ میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تم سے نکاح کرنے والا ہوں۔ وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی اور پھر پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان نہ کرو۔ میں تمہیں پریشان کرنے کے لیے ہی تو یہاں پر لایا ہوں۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ میں تو صرف اور صرف تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جو عزت افزائی تم نے سب لوگوں کے سامنے میری کی تھی، وہ میں کبھی بھی نہیں بھول پایا۔ میری بہن کے سامنے تم نے مجھے دھتکارا تھا، مگر میں نے وہ سب کچھ تمہاری نادانی سمجھ کر معاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد تمہارے گھر رشتہ بھجوایا تو تمہاری ماں نے میری ماں کو بہت باتیں سنائیں۔ انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، وہ تمہارے جاہل بیٹے سے نکاح نہیں کرے گی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ بات کسی خنجر کی طرح میرے دل میں کھب گئی تھی، اور اسی وقت میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک تمہیں نیچا نہیں دکھاؤں گا، تمہیں تمہاری اوقات نہیں بتاؤں گا، تب تک میں بھی سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر چلی آئی ہوں اور تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر وہ چیخ کر بولی، یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا۔ میں نے تو صرف تمہیں ایک بار کہا تھا کہ میرے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو، اور تم چھوڑ کر چلی آئی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے مسکرا دیا اور باہر نکل گیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ مسکان اندر ہی فارم ہاؤس میں چلی گئی ہوگی۔ صبح جب وہ واپس آیا تو اسے پتا چلا کہ وہ یہاں پر نہیں ہے، بلکہ وہ کل رات ہی یہاں سے نکل گئی تھی۔ اس نے غصے سے گارڈز کو گھورا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے، صاحب جی، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ انہیں اسی بنگلے میں ہی روکے رکھنا ہے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم کبھی بھی انہیں باہر جانے کی اجازت نہ دیتے۔ اس کا فارم ہاؤس قدرے سنسان علاقے میں تھا، آس پاس گہرا جنگل تھا، اس طرف آنے والی سڑک بھی بہت خطرناک تھی۔ اکثر یہاں پر لٹیرے موجود ہوتے تھے۔ ہزاروں طرح کے وسوسے تھے جو اسے بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ رات کے وقت اس نے وہ ساری باتیں غصے اور جوش میں کہہ دی تھی، لیکن اب اسے اپنی باتوں کی سختی کا بھی اندازہ ہو رہا تھا، اور اسے اس چیز کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ انسان کو اتنا بھی غصے میں پاگل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی طاقت کے نشے میں اتنا چور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل میں پڑنے والے اپنے فیصلوں کے اثرات کو ہی بھول جائے۔ حویلی میں اس وقت سوگ مچا ہوا تھا۔ سب لوگ ہی مسکان پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے۔ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ وہ انہیں دھوکہ دے گی۔ دوسری طرف پریش ارسلان کو کال کی تاکہ اس سے نکاح کے بارے میں پوچھ سکے، لیکن دوسری طرف سے اسے پتا چلا کہ اس کی بہن وہاں پر موجود ہی نہیں ہے، بلکہ رات کو ہی کہیں چلی گئی ہے۔ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بلا شبہ وہ اپنی بہن سے نفرت کرتی تھی، لیکن اس کی گمشدگی کی خبر اسے بھی بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ فوراً ہی اس کے بنگلے میں پہنچ گئی تاکہ اس سے سوال جواب کرے، لیکن ارسلان تو اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ تو الزام بھی اس پر ڈال رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اگر تم اس رات مجھے مجبور نہ کرتی اور مجھے نہ بھڑکاتی تو میں کبھی بھی اتنا بڑا ڈرامہ نہ کرتا۔ تمہاری وجہ سے ہی میں نے اپنی محبت کو ایک بار پھر سے خود سے دور کر دیا۔ وہ باقی پاگل ہونے کو پہنچ گیا تھا۔ مسکان اس رات باہر نکلی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہہ رہے تھے۔ وہ سڑک پر چلتی جا رہی تھی جب اچانک ایک جیپ اس کے سامنے آ کر رکی۔ خوف کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ عالم گاڑی سے نیچے اترا۔ جب اس نے اپنے سامنے اس لڑکی کو کھڑے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہاری تو مہندی کی رات تھی۔ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، میں تباہ و برباد ہو گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنا سر عالم کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس لڑکی نے کوئی غلطی کر دی ہے۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، اب مجھے اپنے گھر نہیں جانا۔
وہاں پر میرے لیے کوئی بھی جگہ نہیں بچی۔ اب تک سب لوگوں کو میری غیر موجودگی کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ مجھے کہیں اور لے جاؤ۔ وہ واقعی اس وقت کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی۔ عالم اسے لے کر اپنے فلیٹ میں چلا گیا۔ وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ عالم اس کے لیے پانی کا گلاس لے آیا اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، اپنے آپ کو پہلے تھوڑا سا نارمل کرو، اپنے ذہن کو تھوڑا سا سکون دو، اس کے بعد مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں تمہاری مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن اگر تم میری ایک بات مانو تو ابھی بھی تمہارے پاس گھر جانے کا وقت ہے۔ تم کوئی بھی بہانہ کر سکتی ہو، میں اس سب میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اگر میں واپس چلی گئی تو مجھے اس انسان سے نکاح کرنا پڑے گا جسے میں پسند نہیں کرتی۔ میں اس انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو تم کس انسان سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ کہیں تم کسی کے لیے گھر سے بھاگی تو نہیں؟ وہ پھر سے رونے لگی اور ارسلان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ عالم کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا کزن اس قدر گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ اگر پہلے کبھی بچپنے میں یا نادانی میں اس نے رشتے سے انکار کر بھی دیا تھا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ ارسلان اسے اپنی انا کا مسئلہ ہی بنا دیتا۔ ایک طرف اسے اس شخص پر غصہ آ رہا تھا، اس لڑکی کے لیے افسوس بھی ہو رہا تھا، اور تیسری طرف اس کا دل بھی خوش تھا اور ایک اطمینان تھا جو کہ اس کی روح میں اتر گیا تھا، کیونکہ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ یہ لڑکی اس کی دسترس میں آ سکتی ہے، اور آج اس نے اپنے دل کی کیفیات سے نظریں بھی نہیں چرائیں تھیں۔ اس نے خود ہی قبول کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرنے والا ہے۔ اب وہ ایک اچھا وقت آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 2 مہینے گزر گئے تھے۔ اس دوران عالم نے بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا اور دادا جان کو اپنے اعتماد میں لے کر انہیں ساری حقیقت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس نے سارا الزام ارسلان پر لگایا تھا اور مسکان کو بے قصور ثابت کیا تھا۔ دوسری طرف مسکان کو بھی اب اس کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک اور چیز جس نے اسے امپریس کیا تھا اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ عالم کا رویہ پہلے کی نسبت بہت مختلف تھا۔ نہ تو وہ روب جماتا تھا اور نہ ہی ڈانٹتا تھا، بلکہ وہ بہت ہی پیار سے اس سے بات کرتا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اسے لے کر دوبارہ سے حویلی میں چلا گیا۔ اپنوں کے گلے لگ کر وہ بہت دیر تک روتی رہی۔ اس نے بھی غلطی کی تھی، اس پر وہ بہت زیادہ شرمندہ تھی، لیکن حویلی والوں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کے پاس دادا دوبارہ سے آئے تھے۔ اس بار وہ اس کی مرضی دریافت کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اس بار انہوں نے عالم کا رشتہ اس کے سامنے رکھا تو اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اصل محبت تو اسے اب ہوئی تھی، وہ بھی ایسے انسان کے ساتھ جس نے رات کے اندھیرے میں اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا، جس نے اسے تکلیف سے نکلنے میں مدد کی تھی۔ آخر وہ کیسے اس انسان کو اپنے ہاتھ سے نکلنے کی اجازت دے سکتی تھی؟ جہاں تک ارسلان کا سوال تھا تو اس نے اپنا کاروبار دوسرے شہر شفٹ کر لیا تھا۔ پریشے بھی اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ اس نے بہن سے معافی مانگ لی تھی۔ مسکان نے اسے معاف کر دیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس نے عالم سے بھی نکاح کر لیا۔ جس محبت کو وہ ایک غلط انسان میں تلاش کر رہی تھی وہ اسے عالم میں مل گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔